اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پرانی اسباقی وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، من نفخہ اس کے پھونک سے، ونفسہ اس کے تھوک سے، وہمزہ اس کے چوکے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان. الحمد سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، للہ صرف اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق ہے. الرحمن بڑا مہربان، بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان. الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان. مالکی وہ اللہ مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا. آج ہم پڑھیں گے ایاک نعبد. ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. کیا ہے؟ ایاک صرف تیری، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. واو بنا اور، واو کا معنی کیا کریں گے؟ اور. وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. پہلا ترجمہ ہوا، پہلا ترجمہ پھر سن لے. ایاک نعبد، ایاک اے اللہ صرف تیری. ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کلام ہیں اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شروع کی طرف سے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب اس کے بعد ایاک نعبد، اللہ رب العالمین کے نام سے ہم نے آغاز کیا. اس سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا مردود شیطان سے. پھر اللہ کے نام سے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. کون ہے؟ اللہ جو بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے. اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق بھی ہیں اور تمام جہانوں کا پالن ہار بھی ہے. پھر وہ اللہ کون ہے؟ الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان. وہ اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک صرف تیری، اے اللہ صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ وَامَنَا اور، ایاک صرف تجھ سے، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے، وَامَنَا اور کے معنی میں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے، نستعین نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اب یہاں پہ یہ وعدہ بھی ہے اور یہ کیا ہے؟ اقرار بھی ہے. وعدہ کیا ہے؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اقرار بھی ہے، وعدہ بھی ہے. اور اس کا ترجمہ کریں گے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. کیا کریں گے؟ ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور اللہ موت تک تجھ ہی سے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَلَا تَمُوتُنَّ تم پر موت نہ آئے، الا مگر، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم تابعدار ہو، مسلمان ہو. تو ہم اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ابھی ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے مستقبل میں. دیکھو آپ نے انگلش گرامر میں ٹائم کو پڑھا ہوگا. ٹائم کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3. کیا ہے؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ایسا ہے. تو یہاں پہ نعبد نستعین یہ کیا ہے؟ یہ دونوں یعنی ایک ہی ٹائم پہ یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے. ایاک نعبد اللہ ابھی پریزنٹ، ابھی بھی ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد اللہ فیوچر میں بھی تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ ابھی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں
اور مرتے دم تک تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد اب یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ایگریمنٹ ہے. ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نماز میں باوضو کھڑے ہو کر، کیا؟ نماز میں وضو کر کے، قبلہ رخ کر کے، ہاتھ سینے پہ باندھ کے اللہ رب العالمین سے ہم وعدہ کر رہے ہیں. اور جو وعدہ توڑے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بولتا ہے اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو وعدہ خلافی کرنے والا کون ہوگا؟ منافق. ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ عبادت کی مختصر الفاظ میں تعریفیں ہر وہ بات، ہر وہ کام، یا ہر وہ قول، یا ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس عمل کی بجاوری سے اللہ راضی ہوتا اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت. عبادت صرف نماز کو ہم سمجھتے ہیں نماز صرف عبادت ہے، اور روزہ رکھنا صرف عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت صرف عبادت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا یہ عبادت ہے. عبادت ہر وہ کام جس کام کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. ہر وہ بات جس بات کو زبان سے ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. مثال کے طور پہ بڑوں کی عزت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو عبادت ہے. چھوٹوں پہ شفقت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا ہے؟ عبادت ہے. سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا ہے؟ عبادت ہے. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح والدین کی اطاعت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو کیا ہے؟ عبادت ہے. والدین کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے. کسی غریب کو کچھ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، عبادت ہے. کسی کو اچھی بات کرنا کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. کسی کو راستہ دکھانا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور کسی کو کچھ دینا بھی عبادت ہے. یعنی مسلمان کی زندگی میں کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں ہے جو عبادت سے خالی. کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح آپ سوال کریں گے کہ سونا عبادت ہے؟ کیا خیال ہے؟ واش روم کرنا عبادت ہے؟ کھانا کھانا عبادت ہے؟ ہاں بالکل عبادت ہے. جب آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے، جب آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، جو کھانا آپ کھا رہے وہ حلال کا ہو. اسی طرح آپ واش روم جاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے جاتے ہیں، واش روم سے فارغ ہوتے ہی دعا پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ واش روم سے نکلنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی، یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ عبادت ہے. اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے سونے کی اذکار پڑھ کے اگر آپ سوئیں تو کیا ہے؟ عبادت ہے. تو مومن کا ہر پہلو، زندگی کا ہر پہلو کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہ ساری عبادتیں ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہم روزانہ اللہ رب العالمین سے نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے اگر ہم صرف فرض رکعت اگر ہم کاؤنٹ کریں 17 رکعت. کتنے رکعت ہیں؟ 17. مثال کے طور پہ آپ کاؤنٹنگ کریں، فجر کی 2 رکعتیں، 2 ظہر کے 4 کتنے ہو گئے؟ 6. عصر کے 4 10. مغرب کے 3 کتنے ہو گئے؟ 13. عشاء کے 4 17. صرف فرض نماز پڑھے تو ہم 17 بار اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو لہٰذا جب بیمار ہوں تو کیا کریں گے؟ دعا کی شفا کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے.
اگر کوئی پریشانی آئے مدد کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ ہمارے اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ ایگریمنٹ۔ یہ میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا، ایگریمنٹ سے پہلے، ایگریمنٹ خطوط سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 جگہوں پہ پڑھنا ہے، ایک قرآن مجید کی ہر سورت کی آغاز میں، دوسری بات خط اور معاہدات کے جو تحریر نامے ہیں اس میں مکمل بسم اللہ پڑھنا ہے، اور سورہ نمل کی ایک آیت کے طور پر مکمل ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اب یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ ایک مکمل سورت ہے، اس کی سورت کی آغاز ہونے کے اعتبار سے بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک عہد نامہ ہے، اس لیے بھی ہم نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایاکا صرف تیری، ایاکا صرف تیری، نعبدو کہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ عبادت کے لیے لوگوں کے ساتھ عبادت ضروری ہے، گھر والوں کے ساتھ کیا ہے؟ یہاں پہ اجتماعی ہے۔ ایاکا نعبدو، اللہ ہم تیری ہی عبادت کے ہم پورے گھر والے، وایاکا نستعین، اللہ ہم پورے گھر والوں کی طرف سے، ہم پورے گھر والے اس بات کے عہد کرتے ہیں وایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وایاک نستعین، اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے آخر دم تک مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ 2 ترجمہ یاد رہے گا۔ ایک ابھی ہم کرتے ہیں، ایاک نعبد، ابھی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ابھی ہم تجھ سے مدد مانگتے، ابھی جو مسائل ہے، ایاک نعبد، اللہ مستقبل میں بھی ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، وایاک نستعین، اور اللہ مستقبل میں بھی ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ ابھی بھی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مستقبل میں بھی صرف تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ ابھی صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مستقبل میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔